عمل ہے جس میں انسان نیت نہ کرے، یعنی آپ کو یہ کہا جائے کہ نماز پڑھنے سے پہلے نیت کیا کرو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر خدا یہ کہتا نا کہ نیت نہ کرو تو یہ کام مشکل تھا، یعنی یہ تکلیف مالا یطاق ہم کہتے ہیں، یعنی لیس الانسان، اپنا پروردگار عالم کی آواز آتی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پروردگار عالم کوئی بھی ایسا کام بندے سے نہیں کرواتا جو بندہ نہ کر سکے، تو یہ اگر خدا کہتا کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے نیت نہ کرو تو یہ ہمارے لیے مشکل تھا، لیکن یہ تو ایک لاجیکل بات ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کے کرنے سے پہلے انسان نیت نہ کرے۔ اگر میرے سامنے پانی کا گلاس ہے اور میں وہ پانی پینا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے میں نیت کروں گا، ارادہ کروں گا، تو ہر کام کے کرنے سے پہلے انسان ارادہ کرتا ہے۔ میرے بات کرنے کا مطلب یہ، اگر خدا نہ بھی کہتا تو ہم ارادہ کرتے، مثلا خدا کہتا نماز پڑھو، مثال کے طور پہ ہر نماز کے پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں نیت کرنا ضرور، نیت واجب ہے، تو اگر یہ وجوب نیت نہ بھی ہوتا تو ہم نیت تو کرتے۔ یعنی کون سا ایسا انسان ہے جو نماز پڑھنے کے لیے جائے لیکن بغیر ارادے کے نماز پڑھے؟ ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر ارادے کے کام کرتے ہوں گے، وہ شاید نشے کی حالت میں ہوں یا کوئی ایسی حالت میں ہو جیسے ہم کہتے ہیں یہ غیر ارادی کام تھا، ورنہ جو انسان ہوش و حواس میں ہے یہ تو ایک بالکل لاجیکل بات ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے انسان نیت تو کرتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نیت کرو، تو معصومین فرماتے اور علماء فرماتے یہاں پر نیت کا مراد دوسری مراد ہے، یہ پہلی مراد نہیں ہے جسے آپ قصد فعل کہتے ہیں یا انجام فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان ناشتہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ارادہ کرے گا تو ناشتہ کرے گا، کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے اس کا ارادہ کرے گا تو کام کرے گا۔ اب کون سی مراد ہے یہاں پر؟ وہ دوسری نیت ہے، وہ نیت اور اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور اگر کوئی انسان اس پہ عمل کر لے وہ انسان کامل بن جاتا ہے، وہ مقام یقین پر، مقام ایمان پر اور جناب ابراہیم جیسے ارادے کا مالک بن جاتا ہے اگر یہ انسان دوسری نیت کو سمجھ لے۔ اس سے مراد ہے کہ اپنی نیت کو سالم اور صحیح بنا۔ کیسے سالم اور صحیح بنا؟ جو بہت ہی مشکل کام ہے، اس سے مراد وہ دوسری نیت ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر گئے اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کے والد آپ سے ملے، آپ کے بھائی آپ سے ملے، اور انہوں نے سوال کیا کہ بیٹا یا بھائی کہاں جا رہے ہو، تو آپ نے کہا میں بازار جا رہا ہوں۔ یہ تھا قصد فعل، یعنی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس کے قصد کو، اس نیت کو، اس ارادے کو آپ نے ظاہر کیا کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ یہ پہلی نیت ہے جو بہت سادہ ہے، ہر انسان اس کو جانتا ہے۔ دوسری نیت وہ ہے جب وہ آپ سے پوچھے بازار کیوں جا رہے ہو۔ اس کیوں کو اگر آپ سمجھ جائیں، جب آپ نیت کرتے ہیں نا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ دنیا اعتکافوں میں بیٹھتی ہے، لیکن یہ سوال کیا جائے کیوں اعتکاف میں جا رہے ہو؟ دنیا امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہے، مومن ہو، عام مومن ہو، بہت زیادہ متقی ہو، لیکن یہ سوال کیا جائے کیوں امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو؟ تو یہاں پر مراد وہ دوسری نیت والی ہے جس سے انسان سے سوال کیا جائے کیوں۔ مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے کہ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو، اس کا سمپل سوال ہے، جواب ہے میں جاگ رہا ہوں، یہ کوئی اہم نہیں ہے، لیکن کیوں جاگ رہے ہو؟ جب تک ہم اس کیوں کو نہیں سمجھیں گے، اور تمام تر انبیاء کی روایات اور احادیث اور پروردگار عالم کی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو اس کے کیوں کو سوچا کرو۔ جب بھی کوئی عمل کرو، کپڑے پہنو، بات کرو، جو بھی کام کرو، اس میں کیوں تمہارے وجود میں ہونا چاہیے کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت سادہ کام ہے، 5 منٹ کی نماز ہے، انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن انسان یہ سوچے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں۔ مجلس میں جانا، مجلس سننا، مجلس پڑھنا، درس دینا، آپ کا درس سننا، یہ بہت عام ہے، آپ نے 5 منٹ کا کلپ سن لیا، لیکن خود سے یہ سوال کرو کہ میں کیوں سن رہا ہوں۔ جب تک اس کیوں تک ہم نہیں پہنچیں گے، اور یہاں پر مراد یہ کیوں ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ کیا کر رہے ہو ایک معنی ہے، کیوں کر رہے ہو دوسری معنی ہے۔ کیا کر رہے ہو اس کا جواب بہت سمپل ہے، لیکن جب انسان سے پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو، خدا اس کیوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ نماز پڑھو تو کیوں؟ قربتاً الی اللہ، یہ اس کی وجہ ہے، اس وجہ کو سمجھو۔ جب تک وجہ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں فائدہ